السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، اور اس پر تمام مسلمان فرقوں کا مکمل اتفاق ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسانوں کو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ، آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوران حج حالت احرام کے اندر مچھر مارنے پر بطور سزا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بھلا وہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن ایک شخص ہے بدنام زمانہ، دشمن انسانیت، غدار وطن، یو پی کا رہنے والا شخص ہے، جو شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین ہے، جس نے قرآن کے خلاف نازیبا بیانات دیے ہیں، اور جس نے قرآن کریم کی آیتوں کی بے حرمتی کی ہے، اور اس نے یہ بیان دیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی گئی، اور صرف قرآن ہی کی توہین نہیں بلکہ ساتھ ہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پر بھی جو ہے اس نے بہتان لگایا کہ یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں موجود نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس قرآن کریم کو جو ہے ایک کتابی شکل دی گئی، اور اس کے خلاف اس نے سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کی ہے کہ قرآن کریم سے ان 26 آیاتوں کو خارج کر دیا جائے، جس کی وجہ سے مسلمان طبقے کے اندر ایک غصے کی لہر ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ایمان کی علامت ہے، قرآن سے محبت کی دلیل ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ لیکن یہاں پر مسلمان یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو بدلنا تو دور کی بات ہے، اس کے ایک زبر اور زیر اور اس کے نقطے کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وسیم رضوی پہلا شخص ہے جس نے قرآن کریم کے خلاف زہر اگلا ہے اور غلط بیان دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب قرآن کریم نازل ہوتا تو وہ کہتا تھا کہ یہ جادوگروں کا کلام ہے، شاعروں کا کلام ہے، لیکن کیا ہوا؟ ناکام ہوا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر جب فرنگی طاقتیں یہاں پر مضبوط ہو گئی تو اس نے اپنی طاقت، اپنی حکومت اور اپنے فوج کے بلبوتے پر اس نے یہ ناپاک کوشش کی کہ ملک ہندوستان سے قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کے نقوش کو مٹا دیا جائے۔ لیکن یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس لیے مسلمان اس بات پر مطمئن رہیں کہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی، ایک زبر اور زیر کو اور ایک نقطے کو بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ جو وسیم رضوی ہے، اس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ جس طریقے سے کسی کو پاگل کتا کاٹ لیتا ہے تو باولے کی طرح وہ بکتا رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی الٹے سیدھی باتیں جو ہے بکتے رہتا ہے۔ اس کا دماغ کا توازن جو ہے نا بگڑ چکا ہے، اور جس طریقے سے کرونا وائرس سے بھی زیادہ جو ہے یہ انسانیت کے لیے جو ہے مہلک ہو چکا ہے، اس لیے جلد اور جلد جو ہے اس کا علاج ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے تمام مسلم طبقے کو مل کر ایک جو ہے مکمل پلان بنانا ہوگا، اور اس کے خلاف جو ہے مل کر کندھے سے کندھے ملا کر کے جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے جتنے بھی پرانے فائل ہیں، کیس کے فائل ہیں، اس کو ری اوپن کروایا جائے، اور اس کیس کی جو ہے چھان بین کی جائے۔ اسی طریقے سے ملک کے مختلف عدالتوں میں اس کے خلاف مقدمے دائر کیے جائیں، تاکہ یہ کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں اس طریقے سے یہ چکر پر چکر جو ہے کاٹتا رہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی حکومت سے اس بات کی اپیل کریں کہ ایسے لوگ جو سماج کے لیے ناسور بن چکے ہیں، جو انسانیت کے جو دشمن ہیں،
اور جو معاشرے کے اندر، جو سماج کے اندر جو ہے وائلنس کو پھیلانا چاہتے ہیں، بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے اور جیل کے سلاخوں کے اندر جو ہے ڈالا جائے، تاکہ ایسے ناپاک آدمی سے ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک جو ہے صاف اور ستھرا ہو سکے۔